لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دع ما ادعته النصارى في نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ نماز فجر کے بعد ہمارا درس قرآن مجید تسلسل کے ساتھ الحمدللہ چل رہا ہے، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے اور درس قرآن اسی روٹین کے ساتھ ہی چلے گا انشاءاللہ۔ آج میں تھوڑا سا روٹین جو ہے اپنی دروس وغیرہ کی وہ بتا دوں تاکہ احباب کے لیے بھی آسانی رہے۔ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ نماز فجر سے پہلے اور آذان فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت جو ہے اس کا کچھ حصہ روزانہ بیان کر دیا کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا۔ تو قرآن مجید بھی ضروری ہے، مسائل سیکھنا بھی ضروری ہیں۔ تو رمضان شریف ایک ایسا مقدس بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان تمام جو نفلی عبادات ہیں ان میں سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ نوافل سے بھی زیادہ جس چیز کی قدر و قیمت اور اہمیت ہے وہ حصول علم ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے جو احباب تشریف لائیں، آج میں نے نہیں دیا درس اس وجہ سے کہ کچھ احباب سامنے سنتے ادا کر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، تو پھر وہ مناسب نہیں لگتا۔ آئندہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ والا سائڈ جو مسجد حصہ ہے سنتے ہیں یہاں پر ادا کر لیں، اگر کچھ پڑھنا ہے تو یہاں پہ پڑھ لیں یا سائڈ پہ، تاکہ جو لوگ سنتیں وغیرہ پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم بغیر اسپیکر کے، میں اسپیکر نہیں لگاؤں گا تاکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں، لیکن بغیر اسپیکر کے اس 10 منٹ میں جتنا ہم بیان کر سکے اس نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو انشاءاللہ وہ ہم نماز سے پہلے ڈسکس کریں گے۔ نماز کے بعد یہ درس قرآن کا مختصر سا سلسلہ یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ عصر کے بعد ہمارا فہم دین کورس جو چل رہا ہے، خاص طور پہ میں اپنے نوجوان جو بھائی ہیں، دوست ہیں، بچے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بیٹے ضرور ٹائم دیں۔ آپ کو ہر روز جلدی ہوتی ہے جانے کی، اب بھی اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ زندگی کبھی بھی ٹائم نہیں دے گی آپ کو، یہ جلدیاں اسی طرح رہیں گی کہ چلیں 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 چلیں، وہ چلیں چلیں جو ہے نا ایک دن اعلان ہو جائے گا جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ جلدیاں، یہ کام، یہ ہمارے یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے زندگی کے اندر جو وقت ملے ہمیں وہ علم دین حاصل کرنے میں اس کو صرف کرنا چاہیے۔ تو عصر کے بعد کا جو ہے فہم دین کورس کا انشاءاللہ آج سے سلسلہ شروع ہوگا، اس میں بھی آپ شرکت کریں اور جو بنیادی مسائل ہیں ان کو لازمی طور پہ سیکھیں۔ روزہ کے حوالے سے آپ کوشش کریں کہ آپ کی روٹین ایسی بنے، سحری کی 10 سے 4 بڑا خوبصورت پیکیج ہے۔ 10 بجے رات کو ہم 9:45 فری ہو گئے تھے، 10 بجے آپ سو جائیں، صبح 4 بجے اٹھ جائیں تو 6 گھنٹے نیند پوری ہو جاتی ہے۔ 4 بجے اٹھ کے وضو کریں اور سب سے پہلے تہجد ادا کریں۔
بڑی پیاری روٹین بن جائے گی رمضان شریف میں۔ تہجد کی اگر 2 رکعت بھی اگر آپ ادا کر لیں، 2 رکعت ادا کریں، ویسے تو 8 رکعت تک ہے تہجد، آپ 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن منیمم 2 رکعت تو لازمی ادا کریں۔ 2 منٹ لگتے ہیں میکسیمم 2 رکعتیں پڑھنے میں، 3 لگ جائیں گے، 4 لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ فریش ہونا ہے، جانا ہے واش روم میں تو وضو ہی کر لیں، وضو کر کے باہر آئیں، 2 نوافل ادا کریں، اس کے بعد سحری کھائیں اور مسجد کی طرف چلے آئیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری برکات ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ روزہ جو ہے، روزہ کے حوالے سے چند ایک باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہے تو یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی جب تک اذان فجر ہو رہی ہے تو کھا پی لیں، کوئی بات نہیں اذان کے ختم ہونے تک۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، علماء کرام نے متعدد مرتبہ بیان کیا، اور لاجیکلی بھی آپ اس کو سمجھیں تو فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو پھر اذان ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فجر کی اذان سحری کے وقت کے اندر ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کہ عصر کی اذان ظہر کے وقت میں ہو رہی ہو، یا ظہر کی اذان جو ہے وہ زوال کے وقت میں ہو رہی ہو، یا مغرب کی اذان عصر کے وقت میں ہو رہی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب عصر کی اذان ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ظہر کا وقت ختم ہو گیا تو عصر کی اذان شروع ہو گئی ہے۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے عصر کا وقت ختم ہو گیا ہے تو مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر فجر کی اذان شروع ہوتی ہے۔ تو جب اذان شروع ہوئی اس کا مطلب ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ تو اگر اس دوران اذان کے دوران آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ اب وہ جس حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جب اذان ہو تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، تہجد کی اذان۔ اس اذان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ بلال کی اذان سنیں تو وہ آپ کھا پی لیا کریں۔ وہ تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے، نہ کہ فجر کی اذان۔ فجر کی اذان تو ہوتی تب ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر فجر کی اذان جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک تو اس بارے میں احتیاط کرنی ہے، اپنی سحری جو ہے وہ اپنا فجر کی اذان سے پہلے اس کو مکمل کر لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا اور سحری میں اس نہیں آنکھ کھلی، اس کی سویا رہ گیا، جب اٹھا تو اذان نے ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ نیت کر لیتا ہے زوال سے پہلے، یعنی کسی بندے کی 7 بجے آنکھ کھلی، 8 بجے آنکھ کھلی، 9 بجے وہ جاگا، سورج چڑھ کے اوپر آیا ہوا تھا، تو اب وہ کہتا ہے جی میں نے روزہ تو رکھنا تھا لیکن اب میں کیا کروں؟ تو اب وہ اسی وقت نیت کر لے، اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بغیر کھائے پیے وہ نیت کر لے زوال کے وقت سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ آپ سحری کر کے یا فجر کی نماز پڑھ کے آپ سوئے تو غسل واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، سوئے تو غسل واجب ہو گیا، اب اٹھے اب کیا کرنا ہے جی؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب روزہ ٹوٹ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی، کچھ نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں، ایک ہے غرارہ کرنا، ایک ہے ناک میں یہ نرم ہڈی تک یہ پانی لے کے جانا، اور پورے بدن پہ پانی بہانا۔ تو آپ جب روزہ رکھ کے سوئے، غسل واجب ہو گیا، اٹھے ہیں، تو آپ وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ آپ کلی بھی کریں گے اور کوشش کریں کہ ناک کی یہ نرم حصہ ہے ہڈی، یہاں تک پانی چلا جائے، لیکن ایسے کھینچنا نہیں ہے، ایسے پانی ناک کے ساتھ اوپر کو کھینچنا نہیں ہے۔ اگر کھینچیں گے تو وہ پانی دماغ میں گلے میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے پھر روزے پہ اثر پڑے گا۔ اگر پانی گلے میں چلا گیا، گلے سے نیچے اتر گیا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ناک میں پانی ڈالیں لیکن احتیاط کے ساتھ، اور غرارہ نہ کریں، کلی کریں، غرارہ نہ کریں۔ غرارہ بھی جب کریں گے تو گلے میں پانی جاتا ہے، نیچے اترنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ غرارہ نہ کریں، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو کریں، اور نہائیں اور اپنے تلاوت کلام مجید کریں، نماز پڑھیں، سارے عبادات کریں۔ ہاں ایک وہ غرارے والی سنت رہ گئی ہے، تو اس کو جب آپ کا روزہ آپ افطار کریں
تو افطاری کے بعد آپ جو ہے وہ 3 دفعہ غرارہ کر لیں، تو بس یہ جب وضو کریں نماز مغرب کے لیے تو غرارہ کر لیں 3 دفعہ، تو یہ کافی ہوگا۔ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ ایسے نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناک میں، کان میں دوائی ڈالنے سے گریز کریں، ڈراپس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، کان میں ڈال رہے ہیں، ناک میں ڈال رہے ہیں، تو یہ ڈراپس جو ہے نا، ان کا ناک، کان، گلا، ENT، یہ ان تینوں کا کنیکشن ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ گلے کے اندر جو ہے وہ دوائی جانے کا قوی امکان و اندیشہ ہوتا ہے، جس سے روزہ آپ کا ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے یہ نہ کریں۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے دانتوں کی صفائی کے لیے، مسواک آپ کر سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے مسواک فرمایا روزے کی حالت میں، مسواک کر سکتے ہیں، چاہے خشک مسواک ہو چاہے گیلی مسواک ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے، کیونکہ ان کے اندر جو ہے ایک وہ ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، جب ہم پیسٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ گلے میں فیل ہوتا ہے، علماء کرام نے اس لیے اس سے منع کیا ہے کہ بھی اس ٹیسٹ کے ساتھ کچھ ذرات بھی ہمارے گلے کے اندر اترتے ہوں، ظاہر ہے کچھ گلے میں اترتا ہے تو اس کا ٹیسٹ گلے میں فیل ہوتا ہے نا، تو اس لیے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے سے علماء کرام نے منع کیا کہ روزے کی حالت میں یہ نہ کی جائے۔ البتہ مسواک سے آپ دانت صاف کر سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں سے، تیل لگانے سے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی منہ کے اندر لعاب جمع ہو جاتا ہے، تو وہ جو منہ کے اندر لعاب جمع ہوا اگر اس کو اندر ہی نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر باہر پھینک دیا تو پھینک دیا، نہیں پھینکا، منہ کے اندر لعاب جمع ہوا اندر ہی اس کو نگل لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ روزے کے متعلق چند ایک جو ضروری مسائل تھے ان کو میں نے بیان کر دیا۔ مزید اگر کوئی مشکل ہو تو آپ بلا جھجک آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رمضان شریف کی جو ہے وہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آج اذان کے بعد تقریباً یعنی اذان جب شروع ہوئی، اذان سے جماعت تقریباً 16 منٹ کا ٹائم تھا۔ کل انشاءاللہ یہ جو ہے مزید 2 منٹ اس کے بڑھ جائیں گے اور پرسوں مزید 3 منٹ بڑھ جائیں گے، 20 منٹ تک چلا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ ٹائم بھی ہمارا کور ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔